الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني رواه ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے. روایت ہے حضرت عمر سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک کام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجرت دی. ابو داؤد. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث پاک کے الفاظ بظاہر تو تھوڑے ہیں لیکن اپنے اندر ایک مفہوم اور ایک معانی کا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں. ظاہر میں تو ایسے ہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حکام اور ملازمین کو تنخواہیں دیتے تھے. اس سے وہی فائدہ حاصل ہوا جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ملازم ہے، مثلا حکومت کا ملازم ہے، کسی محکمے میں ملازم ہے، جیسے واپٹا ہے، سوئی گیس ہے، ٹیلی فون ہے، یا کوئی اور محکمے ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی ہے، تو اگر کوئی شخص وہاں کام کرتا ہے، اگر وہ مستقل طور پر کام کرتا ہے تو اس کے مالک کو چاہیے جس کا وہ کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ دے، اس سے مقرر کرے. قرین انصاف تو یہی ہے کہ جتنا اس سے کام لیتا ہے اتنی اس کو اجرت دے. اسی طرح سرکاری اگر ملازم ہیں تو ان کی یعنی گورنمنٹ کے جو حاکم وقت ہے تو ان کی جو تنخواہ ہے حکومت کی ذمہ داری ہے. آگے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایمانداری سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ پھر ان کا فعل ہے. تو حاکم وقت ان کی تنخواہیں مقرر کرتا ہے، ان کی صلاحیت کے مطابق، ان کے کام کے مطابق، ان کی محنت کے مطابق ان کی اجرت دیتا ہے جتنا انہوں نے کام کیا ہے. اسی طرح اگر وہ سرکاری ملازم ہے، جیسے کہ دیکھا گیا ہے، تو وہاں کے جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں یا کلرک ہوتے ہیں، وہ ان کے گھروں میں بھی کام کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی کوئی اجرت نہیں دیتے. سرکاری خزانے سے ہی بس ان کو کبھی دیا کبھی نہ دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. یا گورنمنٹ نے گاڑی دی ہوئی ہے تو دفتری کام کے لیے ہے نا، وہ سواری دی ہوئی ہے دفتری کام کے لیے ہے، وہ گھر کے کام کاج کے لیے نہیں ہے کہ جناب آفیسر ہیں تو ان کے بیوی بچے ان کو بھگاتے پھریں، جدھر دل کیا جدھر منہ کیا ادھر لے گئے. چلو پیٹرول اپنا ڈلوایا یا نہیں سرکار کا ہے، پھر پیٹرول پمپ سے رسیدیں بنوا لینا ادھر ادھر کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث سے مراد جو ہے ان ملازمین کی تنخواہیں مقرر کرنا ہے. اگر آپ نے اس سے گھر کا کام کاج کیا ہے یا فالتو دیا ہے تو اس کی الگ اس کو اجرت دیں، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اسی طرح گھر کا نوکر ہے، اس سے کوئی آپ نے کام لیا ہے یا کام مستقل پہ ہے تو اس کی مستقل تنخواہ ہے. جیسے گھر میں نوکر چاکر لوگوں کے کام کرتے ہیں، مالی ہے، گھر کے نوکرانی آتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، برتن کئیوں کو صاف کرتی ہیں، کچن کا کام ہے، صفائیاں ہیں، جو بھی ہے، یا مزدور ہے، بلڈنگز بن رہی ہیں،
اب یہ تو نہیں ہے کہ گاؤں سے کوئی بندہ لائے تو جناب اس کو بیگار لیتے رہے، اس سے کام کاج کرتے رہے، 2 3 وقت اس کی روٹی دی، نہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کی محنت، اس کی اجرت محنت کے مطابق جو ہے وہ طے کر کے دینی چاہیے. خوش بھی اس سے پوچھتے بھی رہنا چاہیے تم خوش ہو. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کوئی کام کروایا تو اس کام کی اجرت دی. وہ اجرت خیر کمال ہے، وہ تو اجرت ہی کمال ہے نا، لینے والے بھی کمال ہیں، دینے والے بھی کمال ہیں. لیکن تا قیامت تک ہمیں یہ نصیحت کر دی گئی ہے کہ جب تم کسی کو کام پر لگاؤ، اس سے کام لو تو اس کا معاوضہ اس کو دو. یہ نہیں ہے کہ مفتے میں اس سے کام کرو. اس سے آپ جتنی بھی ہمارے معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں اس سے آپ آگاہی کریں. جیسے اب ایک شخص ہے، جیسے میرا اب کلینک پہ کام کرتا ہے بچہ، تو چلو محبت میں اگر اسی کو کروا لیتے ہیں، یہ اسی وقت کی بعض کا یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک وقت طے ہوتا ہے، اس وقت میں اس نے کام کرنا ہے. اس سے فالتو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا ٹائم اتنا ہے کہ اتنے وقت تک یہ میری کام کرے گا، اس پہ زیادہ یہ بھی حدیث ہم پڑھ چکے، اس پہ زیادہ برڈن بھی نہ ڈالیں، لیکن یہ اس وقت تک کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ آپ کا ملازم ہے، اس وقت کی وہ تنخواہ لیتا ہے، تو اس سے پھر آپ کام تو کروا سکتے ہیں نا. لیکن ایسا کریں، کوشش کریں کہ اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. اور سب سے بہتر عدل و انصاف کا یہی طریقہ ہے جس کام کے لیے اس کو مقرر کیے ہے اس سے وہی کام کروائیں. یہی بہتر ہے، یہی انسانیت ہے، یہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور یہی سنت ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.